کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کو منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہو۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ جوانی ایک خواب تھا اور بڑھاپا اس خواب کا ایک خوفناک تعبیر مسلسل۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو مال و دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ اگر دو حالتوں میں آپ آزمائش پر پورا اترے تو آپ با کمال ہیں۔ ایک ہمارا صبر جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا ہمارا رویہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ گناہ عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری یا باطنی، اور ان میں سے باطنی گناہ زیادہ ہلاک کن ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما، آمین۔ فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیں، راستہ آپ نے خود ہی چننا ہوتا ہے۔ سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ نماز میں سب عمل ہو جاتے ہیں، تلاوت بھی، ذکر بھی، درود بھی، دعا بھی، عاجزی بھی اور ورزش بھی۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ اپنے کل سے سبق لے کر آج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ جہاں تعلیم اور شعور کی کمی ہے وہاں آج بھی اچھی روٹی اور بوٹی بیٹے کو ہی دی جاتی ہے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑے۔ شاخ کو کاٹتی آری کو بھلا کیا معلوم کتنی مشکل سے کوئی پیر ہرا ہوتا ہے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی خاطر فلسطینی مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، آمین۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ امید اور بھروسے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہونے لگ جائے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ توقعات ایک حد تک رکھو ورنہ امید ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک غلط شخص کا ساتھ آپ کو پھول سے دھول کر دیتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیابی دے گا انشاءاللہ۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قرآن اپنے ہی پروں پر اچھی لگتی ہے،
گناہ دنیا کی لذت، آخرت کا عذاب ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہے، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے، آمین۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان میں۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائے تو واپس نہیں آتے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ بیکار سا قصہ ہوں، ایک فرضی کہاوت ہوں، میں خاک کا ذرہ ہوں، مٹنے کی علامت ہوں۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ بے شک محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے۔ یا رب کریم، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ یا اللہ پاک، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے لیے بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے، جہاں غریب اور امیر دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔